اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 7.20 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 سے 53 کی کلاس میں خوش آمدید۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سلائیڈ نظر نہیں آ رہی، مجھے 1 منٹ دیجئے کہ میں اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ اپلوڈ کروں آپ کے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے 4 حصے جز کیے گئے 5 صفحوں کے۔ پہلے 5 صفحے آپ نے QC2 میں پڑھ لیے، اور اگلے 5 صفحے اس QC3 میں پڑھ رہے ہیں، اور اس سے نیکسٹ QC4، اور پھر آخری 5 صفحے آپ QC5 پڑھیں گے۔ اس طرح QC5 میں ہمارا پہلا پارہ مکمل۔ تو ان 5 صفحوں کو جو ہم نے اس کورس میں پڑھنے ہیں، انہیں ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے رکھیں گے کہ چھٹا صفحہ جو ہے وہ چھوٹی انگلی پہ اور 10واں جو ہے انگوٹھے پر ہوگا۔ اس سے پہلے QC2 میں ہم نے اپنے 5 صفحوں کو ایسے رکھا تھا کہ پہلا صفحہ انگوٹھے سے شروع ہو رہا تھا اور 5واں چھوٹی پہ۔ اصل میں یہ دونوں ہاتھوں کو ایسے جب سامنے رکھتے ہیں تو یہ 10 صفحے ہمارے سامنے ہیں، اور ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ صفحہ نمبر 1 دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع ہوتا ہے، اور اس طرح چلتے چلتے جو ہے بائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ 10واں صفحہ پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اگلے 5 جو ہے وہ اس ترتیب سے ہمارے سامنے ہے، چھوٹی انگلی، پھر اس کے بعد اور آخر میں ہم یعنی اٹھا ہے۔ تو چھٹے صفحے کے اشارے دیکھ لیتے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ آپ میں سے کوئی ایک بار اسے دہرا دیجئے جی، کیا ہے پوائنٹرز؟ پہلا اشارہ سر میں پڑھ دوں؟ ہدایت و نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس دن سے ڈرو۔ اس دن جو ہے، اس دن جو ہوتا ہے جو ہمارے قریب ہے، یہ اس دن قیامت کا دن ہے جو بہت دور ہے، جب ہم آئے گا، تو اس لیے اس ہے، تو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ کل ایک کلاس میں بچے نے بڑا اچھا جواب دیا۔ میں نے کہا تم اسے اس کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا اس پہ زیر زبر پیش نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تمہیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اس ہے؟ جب تک زیر بھی نہیں ہے تو تم اسے اس کیوں پڑھ رہے ہو، اس کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو کہنے کا مقصد ہے ہم جو نزدیک چیز ہوتی ہے اس کو پہلے کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نزدیک ہے اس، تو اس لیے اس کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں 7ویں صفحے کی طرف۔ 7ویں صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں۔ پہلا اشارہ ہے فرعون سے نجات، دوسرا اشارہ ہے 40 راتیں، تیسرا ہے بچھڑا اور توبہ، چوتھا ہے دکھاؤ اللہ۔ عربی میں یہ بچھڑا ہے، اس کو بچھڑا کہتے ہیں۔ بچھڑا ہم اردو میں بولتے ہیں، لفظ ہے بچھڑا۔ یہ وہ بچھڑا نہیں ہے جو جدا ہو جاتا ہے، تو کوئی بچھڑ گیا، یہ وہ والا نہیں ہے۔ تو آئیے پہلے اشارے کی آیت یہ تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اور دوسرا اشارہ جو آج پڑھنے چلے ہیں وہ ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا۔ تو 7ویں صفحے کے اشاروں کو ہاتھ پہ رکھ کے دیکھتے ہیں۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ تو فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ مختصراً ہم کہیں گے فرعون 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ تو آج ہم نے جو اشارہ پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا اشارہ 40 راتیں۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آیتیں آج کی جو ہیں وہ 3 ہیں اور ہمارے سامنے ہیں، آپ میں سے پلیز کوئی ان کو تلاوت کر دیجئے۔ کون کرنا چاہے گا ان کی تلاوت؟ جی محمد رمضان برادر، آپ نے سب سے پہلے انمیوٹ کیا، آپ کرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق جزاک اللہ اللہ خیر، العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اسباق کی طرف۔ آج کی آیتوں سے اسباق یہ حاصل ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ان کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف، اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پر رہیں۔ تو آئیے حروف اور الفاظ کی جو ہے پہچان کرتے ہیں۔ آج کی ان آیتوں میں آنے والے جو ہیں ان میں حروف میں واو، سما، میم، واو، سما، ان، میم، لالا، وا لالا، یہ سب حروف۔ افعال کی طرف چلتے ہیں۔ وَعَدْنَا، وَعَدْنَا، نا نے ہمیں بتایا یہ فعل ہو سکتا ہے کیونکہ ماضی کے فعلوں میں کیا آتا ہے آخر میں؟ تا، تو، تی، تم، نا، یہ آتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں یہ فعل کے ساتھ جڑ کے آنے والی ضمیریں ہیں۔ تو وعدنا جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک فعل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس پہ غور کریں گے نا کو ہٹا کے۔ تو اب آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ کتنے حروف ہیں اگر میں نا کو ہٹا دوں؟ 4۔ کون کون سے؟ ایک تو واو ہو گیا، ایک الف ہو گیا، ایک عین اور ایک دال۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ سسٹر، آپ نے بجا فرمایا۔ یہ 4 ہیں، واو، الف، عین، دال۔ اگر یہ 4 حرف ہیں تو یہ مزید فی ہوا۔ اگر یہ مزید فی ہے تو کون سا ایسا مزید فی ہے جس میں 4 حرف ہوتے ہیں اور پہلے حرف کے بعد الف آتا ہے؟ حاسبہ۔ حاسبہ۔ تو اس کا مطلب یہ حاسبہ کے پیٹرن پہ ہے۔ اگر یہ حاسبہ ہے تو حاسبہ سے کون سا لفظ ہم یاد کرتے ہیں؟ محاسبہ۔ حاسبہ سے محاسبہ، اور محاسبہ پہ وہ جو باپ کا نام بنتا ہے وہ ہوتا ہے مفاعل۔ چلیے آگے اگلا فعل ہے اتخذتم۔ تم جو ہے یہ تو ضمیر ہوئی، اس کو آپ ہٹا دیجئے۔ اب اس کے بعد حروف گنے، کتنے حرف ہیں؟ 5۔ 5 ہیں۔ الف، تا، تا، خازا، تا 2 دفعہ۔ اگر یہ 5 ہیں تو روٹ لیٹر تو 3 ہوتے ہیں، اس کا مطلب اس میں 2 حرف زائد ہیں۔ وہ 2 حرف کون سے زائد ہیں جی؟ پہچانیے آپ لوگ۔ الف اور تا۔ یعنی الف اور تا ہے، اگر میں ان کو نکال دوں تو کیا آپ مجھے روٹ لیٹر اس لفظ کے بتا دیں گے؟ تا، خا اور زا۔ تا، خازا، یہ تو ہو گیا روٹ لیٹر۔ اب آتے ہیں اس کے فعل کو پہچانا۔ تو کون سا ایسا ہم نے جو ہے مزید فی کا جو ہے وہ فعل پڑھایا ہے جس میں 5 حرف ہوتے ہیں اور اس میں الف تا اضافہ ہوتا ہے؟ اختلف۔ ہاں، اختلافا، یہ کل ہی پڑھا تھا۔ اختلافا میں الف تا زائد ہے تو لہٰذا یہ اختلافا کے جو ہے پیٹرن پہ ہے۔ یہ تو ہو گیا فعل۔ اب آ جائیں اس کے مصدر کی طرف۔ اختلافا سے کون سا لفظ ہم سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جو 2 جملے تھے ان میں؟ اختلاف۔ اختلاف جو ہے یہ اس کا مصدر ہے، اور اس پہ جو فعل آتا ہے وہ ہے
इफ्तियाल, इफाल में जो ता का इजाफा करते हैं ना तो वो बनता है इफ्तियाल, ये इसका जो है वो बाब है। आगे चलें जी, अफौना, ना ने बता दिया ये फेल, क्यों, ताती तो तुम ना, ये जो है माजी की पहचान होती है। चले ना को हम हटा देते हैं, जमीर है। अब पीछे जो हरूफ है उनको गिनिए, कितने हैं? तीन। तीन। गुड, वेरी गुड। तीन का मतलब है ये मजीद फी नहीं, ये इसका माजी का होता है अफा, एन फा अलिफ, एन फा अलिफ इसका माजी जो होता है अफा। और यफू जो है इसका होता है अफा यफू, यफू जो है इसका मुदारे। अगर माजी अफा है एन फा अलिफ और मुदारे यफू है तो इसका रूट लेटर आप निकाल सकते आइन फा वाव हुआ। एन फा फा। हैं, एन फा हुआ। क्यों? आपको मुदारे ने हेल्प कर दी कि ये अफा में जो अलिफ आ रहा है ये तो रूट लेटर नहीं हो सकता, ये या तो वाव की जगह है या। जैसे ही मैंने आप कहा यफू इसका मुदारे, आपने फौरन पहचान लिया ये जो वाव आ रहा है ना ये असल में था जहां अलिफ आया हुआ है माजी में, तो इसके आपने फौरन रूट लेटर निकाला। आ जाए जी आगे, तशकुरूना। पहले तो आप ये बताइए इसम फेल हर्फ में से क्या लग रहा है ये आपको? ये मुजारे है जमा। और ठहर जाओ सिस्टर, आज जो है बड़ी मुश्किल से एक स्टूडेंट ने जो है ना ये मेरा साथ दिया, उसने कहा ये हरफ है। मैं तो नहीं, कब से तशकुरून ढूंढता तो कोई से फेल है, फेल मुजारे। नहीं किसी ने अभी कहा है, मतलब मैंने सुना है, खुद सुना है। हाँ, उसने कहा हरफ है, मैं भी कहता हूँ हरफ है। तो कोई तो एक हुआ जिसने हमारा साथ दिया, उसने कहा ये हरफ है। हाँ, तो मैं अब उससे गाइड देना चाहता हूँ कि ये हरफ किस हिसाब से है, कैसे आपने पहचाना कि ये हरफ है। अब वो गायब भी हो गई। बड़ी मुश्किल से तो कोई एग्री हुआ था, अभी वो जो है उसको ढूंढना पड़ेगा कि वो था कौन। ये जिसका शोर हो रहा है प्लीज अपना माइक काइंडली आप खुद जो है ना म्यूट कर दीजिए। तो आइए, ये हरफ नहीं हो सकता, इसके आखिर में वाव नून आ रहा है, और हमने आपको ये बताया जिनके आखिर में वाव नून है वो सब जो है इसम होंगे, सवाए उन दो के जिनके शुरू में या ता आ जाए। तो देखिए इसके शुरू में ता आ रहा है तो लिहाजा ये इसम तो नहीं हुआ, हरफ भी निकल गया, इसम भी निकल गया, पीछे क्या रह गया? फेल। ये फेल है, और ता जो है वो मुदारे की इलामत, तो चलिए मुदारे का क्या है? फेल है। अब इसमें इलामत मुदारे क्या है? ता है, ता को आगे से हटा दे। वाव नून ये जम्मा की निशानी है, इसको भी हटा दे। पीछे आपके पास कितने हरफ रह जाते हैं अगर हम ता को तीन। हटा दें? तीन। तीन कौन से? तीन काफरा। तीन काफरा। शीन काफरा, तो ये इसके रूट लेटर, और तीन हरफ हैं तो लिहाजा ये मजीद फी नहीं। ठीक है जी। आगे जो इसमें एक और फेल आया वो है तहतदून। तहतदून, हाँ जी, इसम फेल हर्फ में से क्या लग रहा है आपको? फेल मुजारे। मुजारे जमा। जमा, और ता है तो सामने वाला, ये भी पता चल रहा है कि ये सामने, या होता तो ये इस तरफ की जमा होती। तो हमने ता को हटा दिया, वाव नून को हटा दिया। अब हरूफ गिने कितने हरफ लग रहे हैं? तीन, हा ता और दाल। तो इसके रूट लेटर आपको कुछ नजर आएंगे? हाँ हा ता दाल दाल या। से तो, हा ता दाल से तो कोई फेल मुझे नहीं जी, डिक्शनरी में हाँ नहीं मिला। दाल और या। हदी। को थोड़ा जा ठहर जाओ सिस्टर, हमें भी कुछ अपनी अंग्रेजी सुनाने दो। तो मैंने हा ता दाल से जो है डिक्शनरी में देखा कोई लफ्ज नहीं मिला। मैं फिर लौटा, तो जब लौटा तो मुझे ये पता जब बाब इफ़ाल का कोई फेल आता है और उसका मुदारे बनाते हुए हमजा को हटा के जो है इलामत मुदारे लगाई जाती है। जब हमजा को हटा के लगाते हैं तो असल में वहां से हमजा हटा हुआ है, जैसे ही ता हटेगा हमजा आके साथ जुड़ जाएगा। जब हमजा जुड़ जाएगा तो ये कितने? चार हरफी हो जाएगा, हमजा हा ता दाल, और ये बनेगा इह्तदा। इह्तदा से यहतदी, फिर जो है उसके हम रूट लेटर।
چلیں ہم نہیں کیوں اسما تو بتایا نہیں میں نے. از موسیٰ اربعینہ لیلتن، لیلتن کو آپ نے دو زبر سے پہچانا، اربعینہ میں یا نون سے پہچانا کہ یہ جمع جو ہے وہ مذکر کا کوئی لفظ ہے. اور اس کے بعد الاجلا الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے. بعد ہی جو ہے ضمیر اسم ہوتی ہے. بعد یہ کلا کو میں نے بتایا تھا، فوقا، بعدا، امامہ، تحتا، خلفا، یہ سب کیا ہیں؟ ظرف ہیں، یعنی ظرف زمان، ظرف مکان، یہ ان میں آتا ہے تو اسم ہوتا ہے. انتم جو ہے یہ ضمیر ہے. اور ظالمون واو نون سے پتہ چلا اسم ہے اور جمع ہے، کیوں؟ اس کے شروع میں یا اور تا نہیں آ رہا. انکم میں جو ہے یہ کم جو ہے یہ ضمیر ہے. بادی، یہ اوپر یہ بادی ہی پڑا تھا وہی بعد ہے. ذالی کا جو ہے یہ اس میں اشارہ جتنے بھی ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو اسم کہتے ہیں. کم جو ہے ضمیر ہوا، اس جو ہے وہ اسم ہے. موسیٰ جو ہے یہ اس میں علم ہے، نام ہے کسی کا، لہذا الکتاب و الف لام سے پتہ چلا کہ اسم ہے. الفرقان الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. کم جو ہے وہ اسم. یہ تھے ہمارے. آج آپ کی کلاس کو ایک بہت ہی خوبصورت سا جو ہے وہ، خوبصورت تو نہیں کہنا چاہیے، اہم جو ہے نا نکتہ میں نے بتانا ہے. یہ بونس پوائنٹ میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. یہاں پہ ایک لفظ آیا 2 دفعہ، از. یہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے از جو ہے کون سا اسم ہے، کس کیٹیگری کا اسم ہے؟ جی اینی آئیڈیا؟ اچھا چلے اسے چھوڑیں. یہ بتائیے اللہ زی کس گروپ سے ہے؟ اللہ زی اس میں اشارہ اسم ہے. شاباش، آپ لوگوں نے وہ موصول ہے، حد کر دی. اللہ اس زی میں اس میں اشارہ موصول ہے. کس نے کہا؟ اس میں اس میں موصول ہے. مسئولہ ہے. جس نے کہا 10/10 اس کے لیے. اللہ زی اس میں مسئولہ ہے، اس میں اشارہ نہیں ہے. اس میں اشارہ ہے ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا، ہاذہی، ہاؤلائے، تلکا، اولائکا، یہ ہے اس میں اشارہ. اللہ زی، اللہ زینا، اللہ تی، اللہ لاتی، یہ سارے اس میں مسئول ہے. اذا جو ہے یہ بھی اس میں مسئول ہے. اور آج کا جو آپ کا ایک اہم پوائنٹ آپ کو پتہ چلے گا، جو انشاءاللہ آپ کو ایز اے بونس ملے گا اس کلاس کا، اس میں جو ہے یہ ہم نے آج یہ اس میں مسئولہ کے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا ہے، کیسے ہیں اور کس طرح، تاکہ ایک ہی دفعہ میں یہ جھگڑا جو ہے وہ ہمارا حل ہو جائے. کہ یہ ایک دم ہم کہہ دیتے ہیں یہ مین جو ہے جی حرف ہے، پھر کہہ دیتے ہیں یہ اس میں مسئولہ ہے. یہ ماں جی حرف ہے، پھر کہہ دیتے ہیں یہ جو ہے ماں جو ہے وہ اس میں مسئول ہے. تو آئیے آج کے سبق کا یہ ہمارا نچوڑ ہوگا. تو چلتے ہیں ترجمے کی طرف. لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. وا اور از جب، وعدنا، وعدنا 4 حرفی ہے. وعدہ کیا آپس میں، یعنی آپس میں وعدہ کرنا ہوتا ہے. جب ہم نے وعدہ کیا اس سے، موسیٰ علیہ السلام، نہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کہنے جب ہم نے، یعنی میں نے اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا، 40 لیلتن. لیلتن کیا ہوتا ہے؟ راتیں. لیلہ واحد ہے، لیالی اس کی جمع ہوتا ہے، لیالی سے لیالتن نکلا. تو ہم نے جو ہے وہ اس سے وعدہ کیا 40 راتوں کا. تو پھر کیا ہوا؟ ثم پھر اتخذتم، تم لوگوں نے پکڑ لیا. اخذ سے، اخذ کرنا، پکڑنا، کسی چیز کو حاصل کرنا. اتخذتم پھر تم نے حاصل کر لیا، بنا لیا کیا؟ الاجلا، بچھڑا. بچھڑا جو ہے اس بچھڑے کو آپ نے کیا کر لیا؟ معبود بنا لیا، پکڑ لیا اس کو اپنا معبود الہ بنا لیا. من بعد ہی، اس کے بعد، کس کے بعد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام 40 رات کے لیے پر گئے عبادت کے لیے، تو پیچھے سے اس کے تم لوگوں نے جو ہے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وا اور انتم، تم لوگ ظالمون، سب سخت ظالم تھے. تم سب ظلم کرنے والے. تم نے ظلم کیا کہ اپنے الہ معبود کو چھوڑ کر، جس نے تم پہ اتنی نعمتیں کی تھی، ایک بچھڑے کو جسے تم نے خود جو ہے ڈالا اور بنایا تھا، اس کی جو ہے پوجا شروع کر دی. تو یہ اللہ تعالیٰ اسے سخت ظلم سے جو ہے تشبیہ دی. تو آئیے اس میں نئے الفاظ تھے. وعدنا موسیٰ، پھر 40 لیلہ، اور اتخذتم عجلا. تو آئیے شرح کی طرف چلتے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خصوصی عبادت کے لیے طور نامی پہاڑ پر 40 راتوں کے لیے گئے ہوئے تھے، تو بنی اسرائیل نے ان کی قوم میں موجود ایک جادوگر کی چال کا شکار ہو گئے. انہوں نے ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی.
اور اللہ کی طرف سے دیے گئے سارے معجزات و انعامات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول بیٹھے. شرک جیسے بہت بڑے گناہ کو کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اب ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت. یہ 7 بڑے گناہ ہیں، ان سے بچو کیونکہ ان کی پکڑ بہت سخت ہے. تو چلتے ہیں آگے. اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ علم آپ لوگ اگلی آیت پہ چلنے سے پہلے اسے ایک بار دوہرا لیجئے. جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی نگت پروین آپ نے سب سے پہلے ہاتھ ریز کر لیا، آپ جی. دوہرا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ رات کا، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو من بعدی اس کے بعد، وانتم جبکہ تم ظالم تھے. صدق اللہ العظیم. سسٹر یہ جو لفظ ہے نا سما کے بعد، اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے گا. اچھا جی. ثم اتخذتم پھر بنا سما لیا کو تم نے. نہیں، سما کو ہٹا کے پڑھے جیسے پہلے پڑھا تھا اس طرح اس کو علیحدہ سے پڑھے. ثم اتخذتم. ہاں پہلے آپ نے اتخذتم کہہ دیا تھا. یہ کل سوری ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا اختلافا، اور بڑی جی. شدت سے میں نے آپ کو اس کا فرق بتایا تھا کہ علامہ، حاسبہ، اسلمہ سب زبر سے ہیں، اور یہ 5 حرفی جو ہے یہ اس کا پہلا حرف زیر سے ہے. اختلافا. آج ہم نے جزاک جب اللہ. ان کی پہچان کر رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ اسے پہچانا کہ یہ کیا ہے، یہ اختلافہ کے وزن پہ آ رہا ہے کیونکہ اس میں الف اور تا زیادہ ہے. جب یہ اختلافہ کے وزن پہ آ رہا ہے تو جب اس کو ہم علیحدہ کریں گے تو اس کا الف جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہی آئے گا. اتخذتم ہوگا، اتخذتم نہیں ہوگا. یہ پوائنٹ تھا. جی تو اتخذتم. الحمدللہ چلیں جی، آپ کی وجہ سے ہمیں بھی اس کا پتہ چل گیا. اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم پھر عفونا، نہ جو ہے ہم یعنی اللہ تعالیٰ کے عفو بخش دیا، معاف کر دیا، چھوڑ دیا. عفا کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا، بخش دینا، معاف کر دینا. انکم تمہیں، اس سے من بعد ہی اس کے بعد، ذالکا یہ جو کیا تم نے، لعلکم تشکرون کیا کیا، بچھڑے کی پوجا کی. یعنی اس کی پوجا کرنے کے باوجود ہم نے کیا کیا، تمہیں جو ہے معاف کر دیا، تم پہ رحم کیا، تمہیں جو ہے درگزر کر دیا. عفا کے معنی درگزر، معاف کرنا، بخش دینا. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک خوبصورت سی جو ہے وہ دعا ہے. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس معاف فرما مجھے. اللہم انکا، اے اللہ بے شک تو، عفون معاف کرنا. عفون فاعل ہے، عفون. تحب تو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، العفو معاف کرنے کو، سے وہ فعفو عنی بس مجھے جو ہے معاف. چھوٹی سی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے، انشاءاللہ یہ کام ہے. بردر حسن آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، کیا آپ کا کوئی سوال ہے یہاں پہ؟ اس میں سر اللہم انکا یہاں ترجمہ نہیں ہے اس میں، تو یہ ہونا چاہیے اللہم انکا عفو، بے شک.
آپ نے درست فرمایا، لیکن جب میں نے ترجمہ کیا تو میں نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ ہاں بے شک ہی کیا تھا بس تو بات ختم. جی ٹھیک، جزاک اللہ. اب یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسا لکھا ہے میں اسے کیسے بدلوں؟ میں جو بدل سکتا تھا وہ ترجمہ کرتے ہوئے میں نے آپ کو صحیح بتا دیا. یہ جو غلطی ہے وہاں سے بردر آپ کا جزاک اللہ. نیکسٹ ابھی لیسن کے بعد میں اس کے الفاظ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ بے شک کا جو ہے وہ ترجمہ ڈال دوں، لیکن آپ کو پتہ ہے اور میں نے بتا دیا. جی جی یہ مس پرنٹنگ ہے، مس پرنٹنگ ہے، یہ بے لکھا ہوا ہے، شک نہیں ہے. ہاں تو بس سسٹر آپ ہم دونوں کو معاف کر دیجیے نا. چلے معافی مانگ تو لی ہے، اللہ بے شک اللہ معاف کرتا ہے، اللہ تجھے ہمیں معاف دے، تو معافی تو مانگ لی. اب آگے چلتے ہیں. آئیے چلتے ہیں تشریح کی طرف. نئے الفاظ میں افونا انکم تھا. جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہمیں فوراً توبہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے اطاعت میں لگ جانا چاہیے. علم آپ کی باری ہے. آپ میں سے پہلے جنہوں نے ہینڈ ریز کیے تھے اور ان کو موقع نہیں ملا تھا ان میں سے کوئی جو ہے اسے کرائیں. جی وہ انہوں نے نہیں، حسن انہوں نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا. میں اب انہیں تلاش کرتا ہوں. جی ثانیہ، ہاں آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا پہلے، آپ اس کا ترجمہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم عفونا پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم تمہیں، من بعدی اس کے بعد، ذالکا لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. جزاک اللہ خیر. سسٹر آگے چلتے ہیں. تیسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن. وَإِذْ اور جب آتینا دیا ہم نے کیا موسیٰ علیہ السلام کو کیا دے دیا؟ الکتاب، ایک تو کتاب دی، اور الفرقانہ اور فرقان یعنی فرق کرنے والی چیز. یہ کیا ہے؟ وزڈم ہوتی ہے، یہ سمجھ ہوتی ہے، ذہانت ہوتی ہے، کسی چیز کو فرق کرنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ فرقان. لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو. آتینا یہ آتا یاتی ایتی یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کمزور فعلوں میں سے، QC2 میں پڑھ لیا تھا. فرقان نیا لفظ تھا تو یہی تھے. تو آئیے اس کی جو ہے وہ ہم اس پہ چلتے ہیں شرح کی طرف. وَإِذْ آتَيْنَا کتاب کو دینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں. اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا. والفرقان کا مطلب ہے اللہ کی کتابیں ہمیں ایسی کسوٹی بتاتی ہیں جن کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کیا صحیح اور کیا غلط ہے. ہدایت کے بغیر اللہ کی صحیح عبادت کرنا یا پھر لوگوں کے ساتھ درست معاملات کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کی کتاب کی ہر سطر کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ نہ جانے کب ہمیں کس چیز میں علم اور ہدایت کی ضرورت پڑ جائے. علم تو جی یہ تھی لیبا مسعود جنہوں نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا فرسٹ ٹائم میں. جی سسٹر آپ اسے پڑھ دیجئے. لیبا مسعود. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اذ جب، آتینا ہم نے دیا، بلکہ یہاں پہ ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، والفرقان اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم سب تہتدون تم سب ہدایت پالو. جزاک اللہ خیر سسٹر، اللہ کے علم میں اضافہ فرمائے. ترجمے کو ہم ایک بار پھر دیکھتے ہیں. تینوں آیتوں کا ترجمہ جو ہے مشترکہ. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود اس کے بعد جبکہ تم ظالم، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ.
اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تاکہ تم جو ہے ہدایت پالو. تو اسباق کی طرف چلتے ہیں. اسباق ہمیں آج کی آیتوں سے یہ ملے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے طور گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچھڑے سلائیڈ رکی ہوئی سر. سلائیڈ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے. حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. ان کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پر رہیں. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت اور پلان نہیں. انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پر توجہ دوں گا یا دوں گی، اور غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا یا کروں گی. اسما دیکھیے، اسما میں جو ہے لیلتن، یہ لیلہ جو ہے کیا ہے؟ واحد ہوتا ہے. لیالی اس کی جمع ہے. کتاب واحد ہے، کتب اس کی جمع ہے. اور ایک اور اس میں ہاں آ جائیے 3 حرفی صحت مند جو ہے افعال کی جانب. ان میں ہے ظالمہ، یظلمو، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم. روٹ لیٹر تو ضاد لام میم. اب ماضی مضارع کو ملا کے جو ہے اب فعل کو پہچانتے ہیں. ظالمہ میں درمیان والے پہ زبر، یظلمو میں درمیان والے پہ زیر آ رہی، تو لہٰذا یہ کیا ہوا؟ باب دربا، دربا یدربو میں زیر آتی ہے. اگلا فعل ہے شکرا، یاشکرو، اشکر، شاکرن، مشکورن، شکرن. شکرا شین کافرا روٹ لیٹر سامنے. باب کے لیے شکرا یاشکرو، دیکھیں کاف پہ ماضی میں زبر اور کاف پہ مضارع میں پیش آ رہا ہے. یہ باب نصرہ کی علامت ہوتی ہے، نصرہ ینصرو، تو یہ باب نصرہ سے تھا. تو یہ آپ کا ٹیبل ہے ظالمہ کا. تو جی آپ میں سے کوئی پلیز اسے کرا دیجیے. جی شاہین احمد کرائیے. جی سسٹر. ظلما، ظلمو، ظلمتا، ظلمتو، ظلمتم، ظلمنا، ظلمت. یظلمو، یظلمونا، تظلم، اظلم، تظلمو، اظلمو، تظلمونا، نظلمو، تظلمو. اظلم، اظلمو، لا تظلم، لا تظلمو، ظالم، مظلوم، ظلم. گڈ، ایکسلنٹ. اگلا ہے شکرہ کا. جی برادر خالد آپ کی باری ہے، آپ کرا دیجئے شکرہ. انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو. خالد بھائی کدھر چلے گئے؟ ہاتھ کھڑا کر کے. شکرا، شکرو، شکرتا، شکرتم، شکرتو، شکرنا، شکرت. یشکرو، یشکرونا، تشکرو، تشکرونا، اشکرو، نشکرو، تشکرو. اشکر، اشکرو، لا تشکر، لا تشکرو. شاکرن، مشکورن، شکرن. ہاں جی سسٹر ثانیہ، کیا آپ اس ٹیبل کو دوبارہ کرا سکتی ہیں؟ یس سر. جی. شکرا، شکرو، شکرتا، شکرتم، شکرتو، شکرنا، شکرت. یشکرو، یشکرونا، تشکرو، تشکرونا، اشکرو، نشکرو یا تشکرو. اشکر، اشکرو، لا تشکر، لا تشکرو، شاکرن، مشکورن، شکرن. جی سسٹر ساجدہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، کیا آپ اس ٹیبل کو دوبارہ کرانا چاہیں گی؟ شکر، شکرو، شکرتا، شکرتو، شکرتم. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. گائیں یہی چاہتے تھے ہم. چلیں کریں سسٹر. پورا کروں سر؟ جی جی پورا کریں. شکرت، یشکرو، یشکرون، تشکرو، اشکرو، تشکرون، نشکرو، ہی تشکرو. اشکر، اشکرو، لا تشکر، لا تشکرو، شاکرون، مشکورن، شکرن. اصل میں یہ پرانا پیٹرن کا ٹیبل ہے.
مجھ سے بھی کوتاہی ہوئی کہ میں اس کو نہیں دیکھ پایا، لیکن جب ہم کر رہے تھے تو تب ہمیں پتہ چلا اوہ یہ تو صیغے پرانے ہیں، پرانے صیغوں میں یہ ہوتا تھا اس کا واحد پھر جمع، پھر اس کا واحد اس کا جمع. اب جو یہ نیا پیٹرن ہے اس میں یہ ہے کہ یہ واحد آئے گا تو اس کے مقابلے میں واحد آئے گا، یہ جمع ہے تو جمع. اب جو لوگ یہ پیٹرن جانتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ ٹیبل غلط بھی لکھا ہو تو وہ اس کو ویسے ہی کریں گے جیسے سکھلائی. سکھلائی کیا ہے؟ شکرات شکرو جمع ہوا، شکرتا کے بعد فوراً شکرتو آنا چاہیے، شکرتم کے بعد شکرنا آنا چاہیے، شکرت. یشکرو کے بعد جمع یشکرون آنا چاہیے، تشکرو کے بعد فوراً اشکرو آنا چاہیے، تشکرون کے بعد نشکرو آنا چاہیے، اور ہی تشکرو. یہ ہمارا جو ہے وہ پیٹرن ہے جس پہ ہم آج کل چل رہے ہیں، کیونکہ ہماری کنورسیشن جو عربی کی ہوتی ہے وہ اسی پہ ہوتی ہے، واحد سے واحد، جمع سے جمع کرتے ہیں. تھینک یو سسٹر. چلیں آگے چلتے ہیں. ساجدہ تھی غالباً. تو اب آ جاتے ہیں کمزور حروف کی طرف. کمزور حروف میں جو ہے ہمارا وہابا وعدہ کالا کے پیٹرن پہ جو فعل اس میں آیا ہے، افا یافو افو آفن مفون افون. افا جو ہے اس میں 3 حرفی جو ہے الف آ رہا ہے تو اس لیے یا تو واو ہوگا یا ہم فوراً جو ہے مضارع کو دیکھیں گے وہ جو ہے وہاں پہ واو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ الف جو ہے وہ واو کی جگہ آیا ہے، تو اس کے روٹ لیٹر ہوں گے این فا واو. اور چونکہ افا جو ہے یہ دا کے پیٹرن پہ، یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ جو ہے ایک کاغذ پہ لکھ دیجئے دا، اور دا کے پیٹرن پہ جتنے بھی افعال آئیں گے ان کو وہاں پہ لکھتے جائیے. اس طرح آپ کے پاس ایک لسٹ بن جائے گی جی دا کے پیٹرن پہ یہ افعال آتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ افا کا ٹیبل آ گیا. افا یس بردر محمد حسن، آپ نے کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا، تھک گیا ہوگا، آپ یہ ٹیبل کرا دیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. افا افو افوتا افوتو افوتم افونا افت. یافو یافونا تافو آفو تافونا نافو تافو. اوف اوف اوفو لطافو لطافو. آفن مافون افون. بردر خالد، کیا آپ اس ٹیبل کو دوبارہ کرنا چاہیں گے؟ کیجئے. افا افو افوتا افوتو افوتم افونا افت. یافو یافونا تافو آفو تافونا نافو تافو. اوفو اوفو لا تافو لا تافو. آفن معفون افون. اس میں امر و نہیں کو دیکھ لیجئے، یہ ہے افو 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 لا تافو لا تافو آفن معفون افون. یہ عام طور پہ ہم جب بھی امر آپ کو کراتے ہیں کہتے ہیں آخری حرف ساکن ہوتا ہے، امر نہیں ہے. یہاں پہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، اسی وجہ سے اس ٹیبل کو میں نے 2 بندوں سے کروایا، لیکن پوائنٹ جو ہے وہ مجھے پھر کلیئر کرنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ افاؤ نہیں ہے، افو ہے. پیش کیا ہے؟ افو افو. اور لا تافو آخری حرف ساکن نہیں ہے ایک، اور دوسرا اس کے پہلے حرف پہ پیش آ رہا ہے. اب یہ ایک پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو سمجھے. اگر امر میں پہلے حرف پہ پیش آ رہا ہو تو مضارع کے اندر جو حرف جس پہ پیش آنا چاہیے تھا وہاں پہ زبر آئے گا. تافو زبر کے ساتھ، افو زبر کے ساتھ مضارع، کیوں یہاں. اور وہاں پہ پھر کیا ہے؟ پیش آئے. اور جہاں امر میں جو ہے زبر آئے تو پھر مضارع کے اندر جو ہے یہ جو ہے پیش آیا کرتا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے، یاد رکھیے. اگر آپ مضارع میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے اور اپنے لیے پہلے حرف پہ پیش آ رہے تو سمجھ لیں امر میں جو ہے پیش نہیں آئے گا. اور اگر جو ہے یہاں پہ زبر آ جائے تو سمجھ لیں کہ امر کے اندر جو بنے گا وہ پیش کا لفظ بنے گا. یہ ایک پوائنٹ ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. آج بھی بہت سارا ٹائم لگا دیا ہم نے، ابھی تو مزید فی کے افعال بھی رہتے ہیں. اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں. وعدہ یعدو واعد مواعد اور معادۃ. اسی طرح اس میں ایک اور بھی ہے. ہاں یہ آپ کے لیے ایک اچھی سی چیز آ گئی جی. یہ ٹیبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس میں ماضی کے کتنے حرف ہیں پہلے سیرے میں؟
तीन तीन है, ये जो है सलासी मुजर्रद है, मजीद तीन नहीं है। इसका टेबल देखिए, वादा वादू वादा वादतु वादतु वादना वादत याइदू याइदूना ताइदू आइदू ताइदूना नाइदू ताइदू ईद ईदू ला ताइदू ला ताइदू वाइदुन मऊदुन वादुन। बड़ी फ्रीक्वेंटली हुआ, वादा वादू वादा वादतु वादतुम वादना वादत याइदू याइदूना ताइदू आइदू ताइदूना आइदू ताइदू ईद ईदू ला ताइदू वाइदुन मऊदुन, पानी की तरह। लेकिन इसमें देखें कितने हरफ नजर आ रहे हैं आपको पहले सीगे में, माजी के अंदर? चार। अब भी इसका टेबल देखिएगा, वादा वाइदू वादता वादतु वादतुम वादना वादत युआइदू युआइदूना तुआइदू उआइदू तुआइदूना नुआइदू तुआइदू वाइदू ला तुआइद ला तुआइदू मुवाइदुन मुवादुन मुवादत। तमाम में अलिफ को लेकर चलना पड़ा, तो मेरी वो स्पीड नहीं थी जो वादा के अंदर थी। वादा तो फटाफट हो गया था, ये वादू जो है इसका टेबल करने में मुझे जोर लगाना पड़ा। तो ये चार हरफी है, ठीक है। तो कल भी की 2 घंटे वाली क्लास में भी उस भाई ने इतराज किया था, फिर कर देगा कि इसका तर्जमा तो वही है। तो ये थोड़ा सा तर्जमा है ना, इसे माफी दे दो। इसका तर्जमा है आपस में वादा की। तो चलिए, कौन कराना चाहेगा? जी खालिद भाई, आप ये कराना चाहते हैं, करा दीजिए, टेबल करा दीजिए बगैर तर्जुमे के। वादा वादू वाअत्ता वाअत्तु वाअत्तुम युवाइदू युवाइदूना तुआइदू वाइदू तुआइदूना तुआइदू तुआइदू वाइद वाइदू ला तुवाइद ला तुवाइदू मवाइदुन मवादुन मवादतुन। देखा, इसमें जोर लगता है ना, मतलब आपको अलिफ को साथ लेने के लिए जोर लगाना पड़ता है। तो चलिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो ये हमारा कुरानी पार्ट जो हिस्सा पूरा हुआ। अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा 7 इशारा बी की क्लास में खुशामदीद। आज हम जो है इस्तग़फ़रा का जो है वो टेबल करेंगे। तो आइए चलते हैं। इस्तग़फ़रा, कितने हरफ हैं इसमें? 6। 6 का मतलब है 3 जो है इजाफी है, वो शुरू में ही है, अलिफ सीन ता। तो इसलिए आप इस फेल के आने वाले तमाम अफ़ाल को बड़ी आसानी से पहचान लेंगे कि उनके शुरू में अलिफ सीन ता का इजाफा हो। मसलन ये देखिए आपके सामने, इस्तकबरा, इस्ताता, इस्तजाबा, इस्ताजला, इस्तगफरा, ये सब जो है अलिफ सीन ता को हटा दे तो आपके पास 3 हरफी रूट लेटर आ जाता है इसका। तो हमने देखा था सेहतमंद कौन से थे? फतहा, नसरा, दरबा, सामने। कमजोर कौन से थे? वहाबा, वादा, काला, जादा, दाहदा। यकसा रूप वाले कौन से थे? जन्ना, दल्ला। और हमजा वाले थे अमरा, साला और कर। मजीद फी में जब आए, हमने देखा आलिमा से अल्लामा, सालिमी से असलमा। क्यों? अल्लामा में 4 हरफ हुए, असलमा में 4, तो ये क्या मजीद फी हो गया, इनको मजीद फी कहते हैं। फिर हमने 2 जुमले सीखे। पहला जुमला था तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से असलमा। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तग़फ़ार। इख्तलाफ से इख्तलाफा, इस्तग़फ़ार से इस्तग़फ़रा। तो ये 5 मजीद फी के जो है अफ़ाल आपको आ गए। अल्लामा, हासबा, असलमा, ये तीनों जो है जबर के साथ। इख्तलाफा, इस्तग़फ़रा, ये जेर के साथ शुरू हो रहे हैं। इनका पहला हरफ जेर के साथ आ रहा है, ये आपने ज़हन में रखना अच्छी तरह।
کیونکہ ان کے جب ہم ٹیبل کریں گے وہاں یا جہاں ان کی ایکسرسائز آئے گی عربی بول چال کی، وہاں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. تو استغفرہ میں کتنے تھے؟ 3 زائد لفظ، اور شروع میں الاسم تھا. استغفرہ کے معنی اس نے بخشش مانگی. تو آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. استغفرہ اس نے مغفرت مانگی، استغفرو ان سب نے مغفرت مانگی، استغفرتا آپ نے مغفرت مانگی، استغفرتو میں نے مغفرت، استغفرتم آپ سب نے مغفرت مانگی، استغفرنا ہم سب نے مغفرت مانگی، استغفرت اس عورت نے مغفرت مانگی. تو جی کیا ہوگا اس علامت کے لیے لفظ عربی کا؟ استغفر. اور اس 4 انگلیوں کے لیے کیا کہیں گے؟ استغفر. اور ایک انگلی اگر سامنے ہو استغفرتا، اور اگر اپنی جانب کر لوں میں انگلی، استغفرتو، اور اگر سامنے 4 انگلیاں استغفرتم، اور اپنی جانب 4 انگلیاں کریں، استغفرنا، اور اگر بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں کر لوں، استغفرت. بس یہ یاد رکھیں اس کا لیول جو ہے کندھے سے نیچے اور جو ہے کونی کے لیول پہ ہوتا ہے ماضی کا. اب آ جاتے ہیں اس کی عربی بول چال. حل استغفرا کیا اس نے مغفرت مانگی؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نعم نام استغفرا، استغفرا زیر والا لفظ ہے یہ، یہاں سے پکا کریں. حل استغفرو، نام استغفرو، استغفرو زیر کے ساتھ. حل استغفرتا، نام استغفرتو، زیر کے ساتھ. حل استغفرتم، نعم استغفرنا، ہاں زیر کے ساتھ ہوگا. اب اس میں اضافہ کر لیتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے اضافی پورا لگ دیا. اب جو ہے آپ میں سے 2 اس کی کرائیں گے مشق. جی امبرین حنیف میں دیکھ رہا ہوں آپ کا سب سے اوپر نام ہے. سسٹر آپ سوال کیجئے اور کسی دوسری بہن کو دیکھتے ہیں. جی تجمل حسین، وہ پتہ نہیں تجمل حسین جی آپ سسٹر ہیں یہاں پہ اس وقت اٹینڈ کر رہی ہیں یا بھائی ہیں؟ چلے سسٹر کوئی کرا دیں. شاہین آ گئے. جی شاہین آپ جو ہے جواب دیجئے اور امبرین جو ہے آپ سوال کیجئے. کروں سر؟ جی شروع ہو جائے نا. حل استغفر من کل ذنب، نعم استغفر من کل ذنب. حل استغفروا من کل ذنب، نعم نعم استغفروا من كل ذنب. حل استغفرت من کل ذنب، نعم استغفرت من کل ذنب. صحیح. سب سے لاسٹ والی سلائیڈ میرے موبائل میں شو نہیں ہو رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حل استغفرتم من کل ذنب، نعم استغفرنا من کل ذنب. اب جو جواب دے رہی تھی وہ سوال کریں، جو سوال کر رہی تھی وہ انہیں جواب دیں. چلیں جی کریں دوبارہ اسی ٹیبل. حل استغفر من کل ذنب، نعم استغفر من کل ذنب. حل استغفر من کل ذنب. نعم استغفروا من کل ذنب. حل استغفرت من کل ذنب. نعم استغفرت من کل ذنب. حل استغفرتم من کل ذنب. نعم استغفرنا من کل ذنب. شکریہ. تو یہ ہماری ہوگی 1 پیئر ایکسرسائز. اب آ جاتے ہیں مضارع کی طرف. یستغفرو وہ مغفرت مانگتا ہے یا مانگے گا، یستغفرون وہ سب مغفرت مانگتے ہیں یا مانگیں گے، تستغفرو آپ مغفرت مانگتے ہیں یا مانگیں گے، استغفرو میں مغفرت مانگتا ہوں یا مانگوں گا، تستغفرون آپ سب مغفرت مانگتے ہیں یا مانگیں گے، نستغفرو ہم سب مغفرت مانگتے ہیں مانگیں گے، تستغفرو وہ عورت مغفرت مانگتی ہے یا مانگے. یہاں پہ دیکھ لیے سامنے اور اپنے کے لیے کیا آ رہا ہے؟ پہلے حرف پہ زبر آ رہا ہے. تو اس میں مضارع وہ امر میں دیکھیں گے کیا تبدیلی آتی ہے. تو آئیے یہاں پہلے تو ڈائلاگ کریں. حل یستغفرو
یہی جواب ہوگا نام یستغفرون. Yes. حل یستغفرون یہی نعم جواب ہے جی یستغفرون. نام یستغفرون. رونا اور حل تستغفرو تو کیا ہوگا نام استغفرو. حل تستغفرون نام نستغفر. نستغفر. اس میں ہم جو ہے وہ لیتے ہیں امر. استغفر سے ہوتا ہے استغفر. یہاں پیش نہیں آیا زیر آ گیا. ماضی میں کیا مضارع میں کیا آ رہا تھا پیش وہ جو ہے زبر آ رہا تھا. اب یہاں کیا ہے امر میں زیر آئی. علامہ سے علم, حاسبہ سے حاسب, اسلمہ سے اسلم. یہ جن کے مائک میں شور ہوتا ہے نا انہیں پتہ ہوتا ہے. جواب دیتے ہوئے آپ اس دیر کے لیے کھول لیا کریں پھر بند کر دیا کریں تاکہ کلاس کو سمجھ آئے. علامہ سے اسلم, اختلافہ سے اختلف زیر کے ساتھ, استغفرہ سے استغفر زیر کے ساتھ امر بنتے ہیں. یعنی یہ اختلافہ اور استغفرہ جو ہیں ان کے ماضی میں زیر ہے تو ان کے امر میں بھی زیر. استغفر استغفرو لا تستغفر لا تستغفرو. تو آئیے دیکھتے ہیں استغفر تو مغفرت مانگ تو وہ کیا کہے گا جواب میں مضارع میں کہے گا استغفر زبر کے ساتھ. استغفر نام نہیں آئے گا. نام ہوتا ہے جب اگر یہ ہے حل استغفرو ہوتا پھر کہتے ہیں نام استغفر. وہ حل کے جواب کے لیے ہم نام ما یا لا کو لے کر آتے ہیں کیونکہ وہ یہاں اس وقت ہے نہیں تو اس لیے جو ہے اس کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی. تو آئیے چلتے ہیں استغفرو. تو آپ کیا کہیں گے نستغفر. نام اس وقت لائیں گے جب یہاں ہو حل استغفرو. حل کا جواب جو ہے وہ نام یا ما یا لا سے لاتے ہیں. جب وہ نہ ہو تو پھر اس کا ڈائریکٹ جواب بنتا ہے اور وہ ڈائریکٹ جواب یہ ہوگا کہ وہ مضارع سے دیا جائے گا. تو آئیے استغفر اللہ تو کیا ہوگا استغفر اللہ. استغفر اللہ تو کیا ہوگا نستغفر اللہ. تو حل انت مستغفر انت آیا ہے تو آنا کے ساتھ جائیں گے نام آنا. دیکھیں یہاں حل آیا نا تو اس لیے نام بھی آ گیا. نام کی دوستی حل کے ساتھ ہے. جہاں حل آتا ہے نام بھاگا بھاگا آتا ہے. جب وہ نہیں ہوتا وہ بھی نہیں آتا. حل انتم مستغفرون انتم آ گیا تو کیا کہیں گے نام نحنو مستغفرون. تو ہمارے پاس پورا ٹیبل استغفرا استغفرو استغفرتا استغفرتم استغفرتم استغفرنا استغفرت یستغفرو یستغفرونا تستغفرو استغفرو تستغفرونا نستغفرو تستغفرو استغفر استغفرو لا تستغفر لا تستغفرو مستغفرون مستغفرون استغفار. تو یہ آپ کا ٹیبل ہو گیا. ٹائم میں اس لیے بچانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج آپ کو میں نے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو ہے سمجھانا ہے تو اس لیے یہ روانگی کی چیزیں ہم نے کر لی ہیں ان کو ویسے ہی کر لیتے. استغفرہ اس نے مغفرت طلب کی. یستغفر وہ مغفرت طلب کرتا ہے. استغفر مغفرت مانگ. مستغفر مغفرت مانگنے والا. مستغفر جس سے مغفرت مانگی جائے. استغفار مغفرت مانگنا. ہم نے یہ اب تک جو ہم نے افعال پڑھے اس میں کیا تھا علامہ یعلم علم معلم معلم تعلیم. دوسرا تھا اس کے بعد حاسبہ یحاسب حاسب محاسب محاسبۃ محاسب 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 محاسبۃ. اور پھر اسلمہ یسلم اسلم مسلم مسلم اسلام. اور پھر یہ ہم نے دو مختلف پڑھے ہیں. ایک کل پڑھا تھا اختلافہ یختلف اختلف مختلف مختلف اختلاف. دوسرا آج پڑھا استغفرہ یستغفرو استغفر مستغفر مستغفر استغفار. یہ لائن آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس لائن سے پر علامہ حاسبہ اسلمہ ہے جو زبر سے شروع ہو رہے ہیں 4 حرفی ہیں اور اس سے نیچے کیا ہے اختلافات 5 حرفی استغفرہ 6 حرفی ہے. دونوں زیر سے شروع ہو رہے ہیں. تیسرا اہم پوائنٹ یہ تھا یہ جو 4 حرفی ہوتے ہیں ان کا جب مضارع بنتا ہے تو اس کے پہلے حرف پہ پیش آتا ہے.
युअल्लिमु, युहासिबु, युस्लिमु। बाकी पे जबर आता है, जैसे यख्तलिफु, यस्तगफिरु, इसी तरह आगे आएंगे, उनको भी हम देखें। तो जी अरबी बनाइए, तुम सब मगफरत चाहो अल्लाह से, तुम सब मगफरत चाहो। ये क्या अमर का सीगा है जी। इस्तगफिरु लिल्लाह। हाँ, इस्तगफिरु जेर के साथ अमर बनेगा। इस्तगफिरू, तुम सब मगफरत मांगो इससे अल्लाह से। इस्तगफिरुल्लाह, फस्तगफर रब्बहू, रब्बहू आ गया। अब क्या करूंगी, तर्जुमा चाहिए मुझे उर्दू में। बस तुम उस रब बस से बख्शिश मांगो अपने मगफिरत रब मांगो। से। रब्बहू, उसने अपने रब से मांगी। फस्तगफरा, बस उसने, इस्तगफरा माजी है, उसने मगफरत मांगी। इस्तगफरा, इस्तगफरू, फा को हटा दीजिए, इस्तगफरा लफ्ज है, उसने मगफरत मांगी। रब्बहू, अपने रब से। आगे जी अरबी में जवाब दीजिए हाँ में। हल अंतुम मुस्तगफिरून मिनल इस्मी, इस्म गुनाहों को कहते हैं। इस्म वाहिद होता है, इस्म जो है जी जमा आ गया। हाँ, हल का जवाब होगा नाम। अंतुम, अंतुम जो है नानू से बदल जाएगा, बाकी जुमला वैसे रहेगा। नाम नहनु मुस्तगफिरून मिनल इस्मी। तो आइए ये टेबल जो है इस्तकबरा जो है इसी के इस्तगफरा के पैटर्न पे। इस्तकबरा, इस्तकबरू, इस्तकबरता, इस्तकबरतु, इस्तकबरतुम, इस्तकबरना, इस्तकबरत। मुदारे दे दिए, यस्तकबरु, यस्तकबरूना, तस्तकबरू, अस्तकबरू, तस्तकबरूना, नस्तकबरू, तस्तकबरू। अमर देखिए, इस्तकबर, इस्तकबरू, ला तस्तकबर, ला तस्तकबरू, मुस्तकबिरुन, मुस्तकबरुन, और जो है इस्तकबार। ये पूरा टेबल है। तो इसे मैं आपके लिए कर देता हूँ। इस्तकबरा, इस्तकबरू, इस्तकबरता, इस्तकबरतु, इस्तकबरतुम, इस्तकबरना, इस्तकबरत। यस्तकबिरु, यस्तकबिरूना, तस्तकबिरु, अस्तकबिरु, तस्तकबिरूना, नस्तकबिरु, तस्तकबिरु। इस्तकबिर, इस्तकबिरु, ला तस्तकबिर, ला तस्तकबिरु, मुस्तकबिरुन, मुस्तकबरुन, इस्तकबार। तो ये आपने देखे हुए हैं। तीन हरफी सेहतमंद कौन से होते हैं, कमजोर कौन से हैं, यकसा हरूफ वाले कौन से, और मजीद फीके हैं। अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम, हसबा, युहासिबु, हासिब, अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, ये तीनों आपने पढ़ लिए हैं। तदब्बरा और तदारसा अभी रहते हैं, इनकलाब रहता है। इख्तलफा, यख्तलिफु, इख्तलफ, इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तगफर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 हमारे पूरे हुए, 3 रहते हैं, वो अगली क्लासों में हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा अल्लामा की मिसालें क्या थी, कद्दरा, कफरा, मता, नजला, वल्ला, और इसका जो है मस्दर क्या था, तालीम। हसबा की मिसालें हमने देखी, बारका, जहादा, दाफा, कतला, नादा, और इसका मस्दर क्या था, मुहासिबत। असलमा से हमने मिसालें देखी, अबसरा, अखरजा, अदखला, अरसला, असबहा, और इस पे मस्दर जो आता है इस्लाम। इख्तलफा से कल हमने देखा था, इत्तबा, इख्तदा, इस्तरा, इत्तखजा, इंतहा, और इसका मस्दर होता है इख्तिलाफ। आज जो हमने पढ़ा इस्तगफरा से मिसालें, इस्तफा, इस्तआफा, इस्तकबरा, इस्तकामा, इस्तहया, इस्तकरा, और जो है इसका मस्दर होता है इस्तगफार। ये आपने अपने तौर पे देख रहे हैं। इसमें जो है 2 किस्म के आपको मिसालें और दी जा रही हैं। एक है जो मुदारे की है, युसब्बिहु, अगर या को हटा दें, सब्बाह, ये हमने पढ़ा हुआ अल्लामा का पैटर्न। मता, तो ये मीम जो है ये मुफाइल होता है जब मीम कहा जाता है, ये वो वाला है। और मुज़क्किर, मुज़क्किर ये वही मीम यानी फाइल की निशानी। मुबय्यन, ये भी वही मीम आ गया। युबद्दिल, ये जो है मुदारे या हटा दे तो बद्दल जो है ये होगा, और इसका मस्दर आपको पता है तालीम। हसबा की देखें, ये एहला का यहाँ पे नहीं है। जहादा इसकी है। मुआज़िब जो है ये भी ये जो है उसकी अल्लामा की पहचान है। मुशा का जो है ये शाह का, ये अगेन अल्लामा के हाथ पे है। इस तरह जो है ये इख्तलाफा का पैटर्न, और ये गलत जो है यहाँ पे 3-4 आ गए हैं। असलमा का अबसरा, मुहाजरा, अदखला, अश्र का, ये जो है ये सारे अनजला, ये असलमा के पैटर्न पे। इख्तलाफा में इनके तो
آسان ہوتی ہیں، لیکن جب اس کے وہ آتے ہیں نا فاعل مفعول فعل، وہ تھوڑے سے ہٹ کے آتے ہیں، وہ آپ کو میں ان کو کسی دن دکھا دوں گا۔ تو اب ہے فعل ہم نے پڑھا تھا علامہ، اس کا مصدر ہوتا ہے تعلیم، باب ہے تفہیم۔ حاسبہ سے محاسبہ، باب ہے مفاعلہ۔ اسلمہ سے مصدر ہے اسلام، باب ہے افعال۔ اختلافہ سے مصدر ہے اختلاف، باب ہے افتیال۔ استغفرہ سے مصدر ہے استغفار اور باب ہے استفعال۔ یہ 5 جو ہے باب ہم نے الحمدللہ کر لیے۔ آج کے جو ہے اب ایک گہرا لمبا سانس لیں، آج آپ کو ایک چیز ہم دکھا رہے ہیں۔ یہ اصل میں بیہیویئر ہے، ہیومن بیہیویئر۔ ہیومن بیہیویئر میں وہ کہتا ہے کہ جب آپ کپڑے پہنتے ہیں نا تو 3 طرح کے، ایک ہے آپ سے رات کو پہنتے ہیں، دوسرا ہے آپ جو ہے دن میں پہن لیں، تیسرا ہے جو آپ کام کی جگہ پہ جاتے ہوئے اسکول، وردی، یونیورسٹی، دفتر میں پہنتے ہیں۔ تو آپ 3 طرح کے کپڑے نارملی استعمال کرتے ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے کچھ اور ہوتے ہیں، دن میں اور گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے کام کی دفتر، بزنس اور اس پہ جاتے ہیں تو آپ اسے ایک اچھے سے لباس کو پہنتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو تو کپڑے بدلتے ہیں لیکن وہ دفتر میں کام نہیں کرتے یا جو ہے اور نہیں ہے، وہ ان کا دن کا اور سارا لباس ایک ہی رہتا ہے۔ اور کچھ بیچارے میرے طرح ہوتے ہیں یا درویش ہوتے ہیں یا بہت غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کا جو ہوتا ہے رات کا بھی وہی ہے، دن کا بھی وہی ہے، کہیں جانا ہوتا ہے تو بھی بیچاروں کا وہی۔ تو یہ 3 طرح کے ہیومن بیہیویئر انہوں نے، یعنی 80 سے 85% لوگ جو ہے وہ یہ پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں جن کے تینوں لباس ہوتے ہیں اور وہ الگ ہے۔ 15 سے 18% میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے 2 ہی لباس ہوتے ہیں، ایک باہر آنے جانے کا سارے دن کا، ایک رات کو سونے کا، اور ایک 2 سے 3% ایسے ہوتے ہیں ان کا ہر حال میں چاہے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو ایک ہی لباس۔ یہ تو تھی مذاق کی، یعنی ایک سمجھانے کی بات۔ اب آ جائیں جو اصل بات ہم نے کرنی ہے۔ پلیز یہ اپنے میوٹ رکھیے، آپ کے مائک کا شور کلاس میں جب آتا ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ پلیز جب آپ سے کچھ پوچھا جائے، آپ جب پوچھ رہے ہو اس وقت آئے تو جو کام کی چیز ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو اسما ہوتے ہیں نا، اسما یہ بھی 3 ڈریس رکھتے ہیں، ان کے بھی 3 لباس ہوتے ہیں، جتنے اسما 3 میں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا یہ آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا مسلمن، 2 پیش کے ساتھ پڑھا تھا نا، جب ہم اس کی جمع بنا رہے تھے تو ہم نے کہا جی یہ 2 پیش کے ساتھ بھی آتا ہے، پھر ہم نے کہا یہ 2 زبر کے ساتھ بھی آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں مسلمن ہم نے پڑھا تھا، پھر اس جب یہ 2 زبر کے ساتھ جب 2 پیش کے ساتھ آتا ہے تو اسے کہتے ہیں رفع۔ رفع کی حالت ہے 2 پیش والی، رفع۔ رفع میں نہیں بلند، اعلیٰ، سب سے بہترین لباس اس نے پہنا۔ جب 2 زبر والی تو اس کو کہتے ہیں نصب، یعنی عام کام کرنے کا، گھر کے اندر کا لباس۔ اور جب یہ 2 زیر کے ساتھ آتا ہے، یہ اس کی سب سے کم درجے کی حیثیت ہوتی ہے، وہ رات کے سونے والا لباس، جر، اس کو کہتے ہیں جر۔ تو اسم کے 3 لباس ہوتے ہیں اور ان 3 لباسوں کے نام ہے رفع، نصب، جر۔ جب 2 پیش والا ہوتا ہے تو بڑا اعلیٰ لباس ہوتا ہے تو رفع ہوتا ہے، جب 2 زبر والا ہوتا ہے تو نصب اس کا لباس کہلاتا ہے، جر والا ہوتا ہے تو اس کو 2۔ اور اس حالت کو جو ہے کیا کہتے ہیں، جب یہ تینوں حالتیں، یعنی ایسے لوگ جو تینوں حالتیں رکھتے ہوں ان کو کہتے ہیں نا جی کھاتے پیتے بڑے امیر، تو عربی میں ان کا نام ہے معرب۔ ایسے اسما جن کی تینوں حالتیں ہوتی ہیں، 2 پیش بھی ہوتے ہیں، 2 زبر بھی، 2 زیر بھی ہوتے ہیں، یعنی رفع، نصب، جر، ان کو کہتے ہیں معرب۔ اور ان کی تعداد اسما میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ تقریباً جو ہے کتنے ہوتے ہیں، 80 سے 85% اسما اسی 3 حالت۔ پھر ایک اور اسما کی کیٹیگری ہوتی ہے، ان بیچاروں کے پاس صرف 2 ہی کپڑے ہوتے ہیں، یعنی کہیں آنے جانے کے لیے ایک لباس ہوتا ہے پیش والا جیسا ابراہیم ہو، اور جب گھر میں ہوں اور یا سو رہے ہوں تو ایک زبر ہی ہوتی ہے ان کے پاس، زیر ان کے پاس نہیں۔ اس کیٹیگری کے اسما جن پہ ایک پیش آتا ہے، ایک زبر آتا ہے، زیر نہیں آتا، ان کو کہتے ہیں
یہ 15 سے 18% ہوتے ہیں، کہلاتے ہیں غیر منصرف. ہوتے یہ بھی معرب ہیں کیونکہ ان کے اندر 2 تبدیلیاں آ رہی ہیں پیش نظر، لیکن کہلاتے ہیں غیر منصرف، یعنی ان میں تبدیلی نہیں ہوتی ان کے زبر زیر نہیں. ایک تیسری کیٹیگری ہوتی ہے جو ہے وہ اسما کی، اس میں کیا ہوتا ہے، تینوں حالتیں ایک ہوتی، مثلا تل کا تل کا تل کا، اور یہ کیا 2 سے 3% اسما ہیں، اور ان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ کوئی کسی کو آتا ہے تو بتا دے، میں تو بھول گیا. مبنا. مبنا اس کو کہتے ہیں مبنی یا مبنی. تو مبنی جو لفظ ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تینوں حالتوں میں میری طرح جو ہے ایک صحیح لباس پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ وہ کہتے ہیں. یہ پوری ایکسرسائز آپ کو نہ بھی سمجھ آئی، اتنا آپ کو پتہ چل گیا کہ اسما میں سے ایک کیٹیگری ایسی ہے جو تینوں حالتوں میں ایک جیسی رہتی ہے، اس کو مبنی یا مبنا کہتے ہیں. تو آئیے آپ کو آج ہم نے یہ دکھا، یہ جو اس میں موصولہ ہوتے ہیں نا، یہ بار بار ہمارے سبق میں اس میں موصولہ آ جاتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے. تو آج کا یہ سبق جو ہے اس کے لیے ہم نے مختص کیا. یہ اس میں موصولہ جو ہوتے ہیں یہ مبنا، یعنی یہ مبنی اسما ہوتے ہیں. اسما کی ہم 2 کیٹیگری کرتے، ایک وہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ہر حالت میں اپنے آپ کو ویسے ہی رکھتے ہیں، تو اسے کہیں گے مبنی. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کی حالت جو ہے تبدیل ہوتی ہے. سسٹر ہنا پلیز مائک اس وقت انمیوٹ کیجیے سسٹر جب آپ کو ضرورت، تاکہ یہ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ ہمیں سمجھ آ جائے. یہ کام کی بات ہے اور بڑے کام کی بات ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے ہمارے لیے. آپ نے پھر انمیوٹ کر لیا، فائدہ کیا ہوا سوائے اس کے کہ میں 1 منٹ کے لیے الجھ گیا اور میں نے دوبارہ سے آپ کو انمیوٹ کرنے کے لیے پھر میں سلائیڈوں کو کھول کے گیا اور وہاں سے میں نے کیا، تو آپ مجھے بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں کلاس کو. تو مبنا کیا ہوتا ہے؟ پھر کھول لیا، مطلب اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ میں پھر ایسے اسٹوڈنٹ کو کلاس سے نکال تاکہ سکون ہو جائے جب تک وہ دوبارہ کلاس میں، تو اس اسٹیج تک مت لے جائیں. تو مبنا کیا ہے؟ ایسے اسما جن کی تینوں حالتیں ایک ہوں، ہر حال میں اپنے آپ کو ایک سا رکھیں. اور دوسرے معرب، معرب وہ جن کی حالت بدلتی جائے، کبھی پیش آ گئے، کبھی زبر آ گیا، کبھی زیر آ گیا، کبھی 2 پیش آ گئے، کبھی 2 زبر آ گئے، کبھی 2 زیر، ان کو معرب. تو یہ جو مبنا ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ ان میں پہلی جو ہے تمام ضمائر، یہ جو جتنے ضمائر میں ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو، یا ہو، ہم، کا، کی، کم، نا، یہ سب کے سب جو ہے مبنی. دوسرا ہے تمام اسماء اشارہ سوائے تثنیہ یعنی 2 کے لیے جو آتے ہیں، وہ جیسے ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا، ہاذہی، ہاؤلائے، تلکا، اولائکا، یہ 6 کے 6 جو ہیں یہ کیا ہیں؟ مبنی. ہاں ہاذانے، اسی طرح ہاتانے، اسی طرح جو ہے یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ ہاذانے سے ہاذینے، اور جو ہے ہاذینے، یہ جو آئیں گے یہ جو ہے تبدیل ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو تسنیہ کو علیحدہ کر دیتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، آخر میں جا کے QC4 میں شروع کرتے. پھر ہے تمام اسماء موصولہ مبنی سوائے تسنیہ کے جو 2 کے لیے ہیں. اس میں موصولہ کون سا آپ نے پڑھا؟ اللذی، اللذینا، اللتی، اللاتی اور اللائی، یہ کیا ہے؟ مبنی. یہ تو ایک اسم ہے اللذی والا. اسی طرح اور بھی ہیں، آج فکر نہیں کریں، آپ کو کچھ نہ کچھ میں دے کے جاؤں گا اس میں موصولہ میں. تو وہ اس میں موصولہ جو ہیں یہ سوائے 2 والے، جیسے اللذی کی جو ہے تثنیہ ہوتا ہے اللذانے اور اللتانے، یہ جو ہے زیر زبر پیش لیتے ہیں، اس لیے ان کو ہم علیحدہ پڑھاتے ہی علیحدہ، ڈاکٹر صاحب نے ان کو شروع سے ہی علیحدہ کرتے. تو ایسے اسماء ایک اور ہیں جو مبنا ہوتے ہیں جن کے آخر میں کھڑی الف ہو، جیسے الدنیا، موسیٰ، عیسیٰ، یہ جن کے آخر میں الف کھڑی زبر آ رہی ہوتے ہیں نا، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. موسیٰ، 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 عیسیٰ، 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 اسی طرح ہوگا الدنیا، الدنیا، دنیا. اور ایسا اس میں ضمیر جو یا متکلم کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی مبنی ہوتا ہے، جیسے کتابی، صلاتی، قلمی،
یا متکلم لگ جائے وہ بھی مبنی. تو یہ مبنی کے اندر کیا ہے؟ تمام ضمائر، تمام اسماء اشارہ سوائے تثنیہ کے، تمام اسماء موصولہ سوائے تثنیہ کے، تمام حروف یہ جو ہوتے ہیں الف با تا سا جیم ہا خا، یہ جتنے اے ٹو زی یعنی آخر یا تک، یہ سب کے ہیں یہ بھی مبنی شمار. تو آئیے ہمارا آج کا موضوع تھا اسم موصولہ. کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ بار بار کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. یہاں ایک لفظ آپ دیکھ رہے ہوں گے ماں اسم موصولہ ہے. تو آئیے آپ کا سوال ہوگا جی اور کون سے ہیں جو آپ نے اب تک پڑھے ہیں یا میں نے آپ کو دکھائے تھے پہلے لیسن میں ہی؟ غالباً ہم نے کہا تھا مذکر میں واحد اللذی آپ کا پڑھا ہوا ہے، اس کی جمع اللذینہ یہ بھی آپ کو آتا ہے. پھر مؤنث میں ہم نے کہا تھا اللتی اور جمع اس کی اللاتی اور اللائی، یہ دو ہوتے ہیں. یہ آپ کو صرف دو صیغے ہیں جن کا آپ کو نہیں. یہ کیا؟ یہ چاروں کے چاروں اللذی اللذینہ اللاتی اللائی اللاتی یہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں. یعنی یہ زیر زبر پیش نہیں لیتے. اللذینہ 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 رہے گا، اللذی 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 رہے گا، اللاتی 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 رہے گا، اللاتی آئی اللائی اللائی رہے گا. لیکن اس میں دو حرف ہیں جو مثنیٰ یا تثنیہ کہلاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللذی کے لیے ہوتا ہے اللذانے، مؤنث کے ہوتا ہے اللہ. یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ غیر منصرف، یعنی یہ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ معرب کی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں جن میں تبدیلیاں. اب یہ دیکھیں، آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی یہ اس میں موصولہ اور کون کون سے؟ ویسے تو ان کی دو کیٹیگری کی ہیں، وہ بھی ابھی میں بتاتا ہوں، لیکن ایک سب سے زیادہ جو آتا ہے وہ تو اللذی اور اللذینہ کا گروپ آتا ہے. پھر یہ لفظ من جو ہے، من یہ بھی اکثر جو آتا ہے وہ اس میں موصولہ کے طور. ماں اگر جملے کے درمیان میں کہیں آ رہا ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ موصولہ ہوتا ہے. اگر شروع میں آ رہا ہو تو یا تو انکار کے لیے آئے گا یا پھر سوال کے لگا ماں اسموں کا، جیسے شروع میں آ گیا ماں اکلا میں نے نہیں کھایا، نفی آ گیا شروع میں. لیکن جملے کے درمیان میں عموماً جو ماں آتا ہے وہ موصولہ ہوتا ہے. پھر ایک لفظ ہوتا ہے از. یہ جیسے آج کے سبق میں آپ نے دیکھا نا 2 دفعہ آ گیا یہ از جو ہے یہ بھی اس میں موصولہ ہے. حیثو، یہ 4 لفظ یاد کر لیں، من ما از حیثو، یہ کیا ہے؟ اس میں موصولہ ہے. اب میں آپ کو ان کی کیٹیگری بتاتا ہوں. ان کو 2 براڈ کیٹیگری میں رکھا گیا. ایک کو کہا گیا ہے خاص، اس میں موصولہ خاص. وہ کون سے؟ اللذی اللتی اللذانے اللذینہ اللاتی اللائی، یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہیں اس میں موصول، یہ تو خاص. دوسری کیٹیگری کو کہتے ہیں عام. یہ جو عام ہے نا یہ کبھی کبھی معنی میں بدل جاتے ہیں. من ما از حیثو یہ عام ہے، کبھی ماں جو ہے وہ نہیں کے معنی دینے لگ جاتا ہے، کبھی سوالیہ بنا دیتا ہے. اسی طرح من کے معنی بھی بدل جاتے ہیں از حیثو کے. تو ان کو کہتے ہیں یہ عام ہے. خاص جو ہے وہ یہی ہے. یہی اس میں موصولہ اگر آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ QC3 کے اندر تو آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوگا. آگے ایڈوانس لیول میں جائیں گے تو وہاں آپ کو اور بھی بتا دیا جائے گا. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.